الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین کرام، جرمنی کے شہر کوبلنز سے آپ کی خدمت میں فیصل قیوم حاضر ہے، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں مفتی ممتاز حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کا موضوع مفتی صاحب ہم نے ایک بڑا دلچسپ قسم کا موضوع ہم نے چنا ہے، جس میں یہ ہے کہ پاکستان کی اور جرمنی کی زندگی کا موازنہ، چونکہ ہم جرمنی میں رہتے ہیں تو یہاں پہ اور پاکستان کی زندگی کا ہم موازنہ کریں گے، کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، معاشرتی، معاشی اور مذہبی حوالے سے ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جی محترم فیصل قیوم صاحب، سب سے پہلے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے اس اسٹوڈیو میں ایک اچھا ارینجمنٹ کیا، اور اپنے جتنے بھی محبت کرنے والے متوسلین ہیں، محبین ہیں، اور ہمارے ساتھ ریلیٹڈ جتنی کمیونٹیز موجودہ یہاں پہ موجود ہیں، یا دنیا بھر سے ہمیں سننے والے اور ہمارے ساتھ شریک ہونے والے، استفادہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی معلوماتی طور پر بڑی اہمیت کا حامل ہوگا یہ، اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مزید جو آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، عنوان، یہ بڑا لطیف ہے، اور اس میں بڑے خوبصورت پہلو موجود ہیں، جن میں سے ہم ہر ایک پہ تفصیلی بات چیت کرتے رہیں گے، اور آئندہ بھی نشستوں میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم بحیثیت مسلمان یا پاکستانی جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں، وہاں پہ جو خلاصہ ہے میری زندگی کا، میں اپنا پہلے آپ کو تجزیہ کر کے دیتا ہوں کہ اسلام کے نام پر بنائے گئے ممالک، اسلام کے نام پر وہاں پہ جو رائج نظام ہے، یا پھر مسلم امہ جو ہے ہمارے کنٹریز میں، بالخصوص ہم اپنے ملک کا ذکر کرتے ہیں پاکستان کا، تو پاکستان کے اندر مسلمان بہت پائے جاتے ہیں، اسلام نہیں ملتا۔ اور جب سے ہم نے اس نظام کو دیکھا ہے جرمنی کے اندر، اور جرمنی میں رہنے والے لوگوں کا نظام زندگی دیکھا ہے، نظام معاشرت دیکھا ہے، اور ان کا لین دین، اخلاقیات کا نظام زندگی کی روزمرہ جو پیش آنے والے معاملات ہیں، ان کو دیکھا ہے، تو یوں لگا ہے کہ مسلمان تو خال خال ملتا ہے، لیکن اسلام ہر قدم پہ ملتا ہے۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ ڈیفرنٹ نظر آیا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے ممالک ہیں جو بڑے ترقی یافتہ ہیں، اور یہ اسلام کا وہ اوائل دور کا نظام ہمیں یہاں پہ ملتا ہے۔ چند ایک برائیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کی نظر صرف برائی پہ ہوتی ہے، وہ برائی کو دیکھتے ہیں۔ ہم صرف برائی کو اگر اس میں سے حذف کر دیں تو باقی جتنا نظام ہے، وہ نظام دین اسلام کا جو 1400 سالہ پہلے حضور علیہ السلام نے ہمیں دیا تھا، اور ہم کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں جب جا کے پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہمیں ملتا ہے تو وہ سارا عملی طور پر یہاں آ کے دیکھا ہے۔ جب ہم پاکستان میں تھے تو پاکستان میں ہم بیان کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے کتابوں میں، یہ تاریخ کی کتابیں لے لیں، سیرت کی کتابیں لے لیں، لیکن عملی طور پر کوئی اس کی مثال نظر نہیں آتی تھی کہ ایسا نظام بھی زندگی میں رائج ہو سکتا ہے یا نہیں۔ وہ یہاں آ کے دیکھا ہے بچے کے حقوق کیسے ہوتے ہیں، یتیم کے حقوق کیا ہیں، معذور کے حقوق کیا ہیں۔ ایک ایک چیز کو ہم اگر لے کے چلیں گے تو وہ ایک بڑی ڈیٹیل بنے گی، لیکن زندگی بڑی لطیف ہے۔ جی، اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ چونکہ معاشرت اور معیشت، یہ دونوں کا آپس میں چوری دامن کا ساتھ ہے۔ معاشرہ معیشت کے بغیر نہیں چلتا، اور اگر معاشرت یا سوشل ویلیوز اگر کسی معاشرے میں نہیں ہوتی تو اس میں معیشت اگر بہت اچھی بھی ہو تو اس میں بھی وہ معاشرہ کو اچھی اقدار نہیں رکھتا۔ جو مجھے دیکھنے کو ملا یہاں پہ، وہ شاید آپ بھی اس کے کریں گے، کہ یہاں پہ انسان کو انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ
اس کے جو حقوق ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. جی بڑی اچھی چاہے بات ہے. اگر بندہ ایک بے روزگار ہو گیا تو اس کو انہوں نے پوری طرح سے کوشش کرنی ہے کہ اس بندے کو جاب کے حوالے سے اکوموڈیٹ کیا جائے, کسی جگہ پہ جاب لگوائی جائے, اور جتنی دیر تک اس کی جاب نہیں لگتی, بالعموم پورے یورپ میں اور بالخصوص جرمنی میں, اتنی دیر تک اسے اس کی زندگی گزارنے کے لیے اس کو باقاعدہ خرچہ کیا جاتا ہے, روزمرہ کے اخراجات اس کے پورے کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ پہلو ہو گیا کہ اس بندے کو یعنی نان افقات جس کو ہم بولتے ہیں, بنیادی ضروریات ہیں, روٹی کپڑا مکان جسے ہم پاکستان میں ایک نعرہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, وہ اس کی عملی شکل ہم نے یہاں پہ دیکھی. معاشرت میں اس طرح سے ہے کہ ان کا سٹائل زندگی گزارنے کا تھوڑا سا مختلف ہے, جو ہمارے لیے شاید ایک اچنبے کی بات ہوتی ہے. ایک دم سے اگر بندہ پاکستان آئے, آپ لوگ سارے یا آپ بھی یا میں بھی, جب پاکستان سے ہم آئے تھے اس وقت بہت مختلف تھا. 4-6 مہینے تو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ معاملہ کیا ہے. تو میں بھی جب آیا تو اس کو ایک بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ کے, ایک طالب علم کے, میں اپنی نظر سے دیکھتا رہا, جس طرح سے بھی میں نے اس کے موازنہ کیا پاکستان کی زندگی کا اور جرمنی کی زندگی کا. یہ ایک لطیف پہلو ہے جس طرح سے آپ نے ابتدائیے میں ارشاد فرمایا. تو اس پہلو کے اوپر اگر آپ روشنی ڈالیں کہ پاکستان میں کچھ اقدار جن کا ہم بہت زیادہ حفاظت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں بحیثیت پاکستانی, کہ اخلاق, بڑوں کا ادب اور بزرگوں کی, بچوں کے ساتھ محبت, یہ اقدار پاکستان کی زندگی میں کافی پائی جاتی ہیں, رائج ہیں. یہاں پہ معاملہ بسا اوقات کچھ اور ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں. یہ بھی ایک اچھی جہت ہے جو آپ نے ڈسکس کرنا شروع کی ہے اور جس میں سوال کیا ہے. پاکستان کے اندر زندگی کی خوبصورتی جو ہے یہاں سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے, اور وہاں زندگی کا حسن اس چیز کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. جو ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی والا سسٹم ہے, بہن بھائی مل کے رہتے ہیں, والدین کے ساتھ مل کے رہنا, والدین کی خدمت کا جو عنصر ہمارے یہاں پایا جاتا ہے وہ ایک بڑا عمدہ. یعنی حالات نہیں اچھے ملک کے, اور یہ ہمیشہ خراب بھی نہیں رہتے اور ہمیشہ اچھے بھی نہیں رہتے. دنیا عروج اور زوال کا نظام قائم رہتا ہے, لیکن ہمارے ملک کے اندر جو معاشرتی نظام ہے, گھریلو نظام ہے, وہ بہت حسین ہے. بندے کے حالات زندگی بہت نارمل ہوتے ہیں, کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو, کچھ لوگوں کا متوسط طبقہ جو ہے وہ ہوئے, تو یہ سارے مجموعی طور پر ہم جب دیکھتے ہیں وہ پھر بھی خوشحال رہتے ہیں, ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے. ان کنٹریز میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ساری فیسلٹیز میسر ہیں, کوئی کمی نہیں چھوڑی, دینے والوں نے کمی نہیں چھوڑی, لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اس کی بیسک وجہ جو مجھے ملی ہے وہ دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے, وہ ہمارا جو معاشرتی نظام ہے نا, وہ ہمارا خاندانی نظام, وہ بڑا لطیف ہے. یہاں پہ بھی بعض دیہاتوں میں ہے ابھی وہ نظام قائم ہے اور موجود ہے, لیکن مجموعی طور پہ ختم ہو چکا ہے. تو ہمارا وہ حسن ابھی تک قائم ہے. آپ کی اجازت سے اگر میں اس میں ایک جملہ ایڈ کر سکوں تو اس میں یہ ہے کہ جو مجھے جس چیز کی